صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کے ذکر کے بے شمار فوائد ہیں، فضائل ہیں، بلکہ زندگی کا بڑا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور قرآن پاک میں حق تعالیٰ شانہ نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کوئی لمحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ ذکر کی بڑی صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کلمہ شریف پڑھنا، یہ تو تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکروں میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ۔ یہ ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، انسان کو زبان پہ جاری رکھنا چاہیے، تاکہ جب موت آئے تو اس وقت آدمی پورے طور پہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ کلمہ زبان پہ جاری ہو جائے، بلکہ اس نیت سے ہر روز کم از کم 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی ضرور پڑھے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری فرما دے۔ اور جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے۔ تو آخری موقع پہ ایک تو ہے ایمان پہ خاتمہ مل جائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالی حسن خاتمہ دے دے۔ پھر یہ فرق بیان کیا کرتے تھے کہ ایک ہے ایمان پہ خاتمہ اور ایک ہے حسن خاتمہ۔ ایمان پہ خاتمہ تو یہ ہے کہ موت سے پہلے آدمی کفر کی وادی میں نہ خدا نہ خواستہ چل جائے گئی، اور ایسا ہو سکتا ہے، اور کفر کی وادی سے بچا رہے اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہے، چاہے آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع ملا یا نہیں ملا، وہ ایمان پہ خاتمہ ہے۔ کفر سے جو بچا رہا موت تک تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہے۔ اور حسن خاتمہ یہ ہے کہ موت آئے مغفرت کاملہ کے ساتھ، موت آئے انسان کو پوری مغفرت کے ساتھ۔ جب انسان کو موت آئے تو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دیں۔ تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر بھی خاتمہ عطا فرمائیں اور حق تعالیٰ شانہ حسن خاتمہ بھی عطا فرمائیں۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لینا چاہیے، اتنا عادی بنا لینا چاہیے کہ انسان کو کوئی جھٹکا لگے، کوئی مشکل پیش آئے تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر آ جائے۔ ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے نا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ آخر میں کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کے سوا اگر کوئی اور ذکر زبان پہ ہوا اس وقت تو وہ ذکر بھی کافی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ضروری نہیں ہے، اصل میں موت کے وقت اللہ کا ذکر ضروری ہے، اللہ کی یاد ضروری ہے۔ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، دماغ میں بھی اللہ کی یاد ہو، زبان پہ بھی اللہ کی یاد ہو اس موقع پہ۔ تو کسی طریقے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو فضیلت تو یہ بیان فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام تھا وہ تھا اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ اوپر والے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہم یہ اللہ کا ذکر ہی ہے نا، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں اوپر والے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو جس وقت آخری وقت تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وقت آپ کا سر مبارک جو تھا وہ ام المومنین حضرت عائشہ کی گود میں تھا، اور فرمایا کہ آپ کا جو چہرہ اقدس تھا وہ میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان میں تھا، اتنا قریب تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو لیکن آپ نے آخری کلام جو فرمایا وہ ہے اللہم بالرفیق الاعلی، یہ کلام فرمایا۔ فرمانے لگی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آئی، اور دونوں کو ملا کے مجھے مطلب سمجھ میں آ گیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پہ جب موت آتی ہے تو عام آدمیوں کی طرح فرشتہ آئے اور جان نکال لے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے اجازت لیتا ہے، اجازت ملتی ہے تو پھر روح قبض کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی، تو یہ حدیث مجھے اس وقت یاد آئی، اور جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہم بالرفیق الاعلی، تو میں سمجھ گئی کہ ملک الموت نے آ کے روح قبض کرنے کی اجازت مانگی ہے، اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرما کے اجازت عنایت فرما دی۔ تو آخری وقت میں لا الہ الا اللہ مل جائے، اس کا نصیب ہو جائے کلمہ ہمیں، وہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور آخری لمحات میں اللہ کی یاد کسی طریقے سے بھی نصیب ہو جائے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے آخری وقت میں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، کوئی آخری وقت میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو ہمارے ساتھی تھے، ہمارے دوست بھی تھے، بہت بھائیوں کی طرح تھے۔ حضرت مولانا قاری اہل اللہ صاحب مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، تو آخری چند دن جو تھے نا وہ بیماری کی شدت کے تھے، لیکن قرآن شریف بہت یاد تھا۔ ایک دن ان کے مسجد کے ان کے چند مخالفین یہاں بیٹھے تھے، تو کہنے لگے کہ نماز میں تراویح پڑھاتے ہیں قاری صاحب ہمارے ہاں، قاری اللہ صاحب، تو نماز کی رکعات میں بھول جاتے ہیں لیکن قرآن میں نہیں بھولتے۔ قرآن اتنا یاد ہے ان کو، قرآن بڑا یاد تھا ان کو، تو وہ ہسپتال میں بالجہر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے آخری چند دن، اور آخری لمحات میں بھی قرآن شریف پڑھتے رہے۔ کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے کسی کو موت آ جائے، یہ بھی اللہ کے ذکر پہ موت ہے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے کسی کو موت آ جائے، یہ بھی اللہ کے ذکر پہ موت ہے۔ تو اللہ کی یاد پہ موت آ جائے تو بس وہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ مقصد اس کو حاصل ہے، لیکن یہ حاصل اس وقت ہوگا جب ہماری زبانیں اللہ کے ذکر کی عادی ہوں گی۔ تو میں نے کہا کہ اس نیت سے 2 تسبیح پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ کی بیٹھ کے،
پھر چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تاکہ آخری لمحات جب آئیں، پتہ نہیں کب وہ آخری لمحات آ جائیں گے، جب آخری لمحات آئیں تو آخری لمحات میں ہماری زبان پہ خود بخود جاری ہو جائے لا الہ۔ تو لا الہ الا اللہ تمام ذکروں میں سے افضل ترین ذکر ہے، افضل الذکری لا الہ الا اللہ، بہت اونچا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا، اور ان میں سے ادنا جو ہے وہ راستے سے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا اور راستہ صاف کر دینا، یہ بھی بڑی نیکی کی بات ہے۔ اور فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا جو ہے وہ ایمان کی بڑی شاخ ہے۔ تو سب سے بڑی ایمان کی شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا قول ہے، قول لا الہ الا اللہ۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قول لا الہ الا اللہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کا ورد اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو یہ لا الہ الا اللہ بہت اونچا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دھیان کے ساتھ ذکر کرے زیادہ فائدہ ہوگا، بے توجہی کے ساتھ زبان پہ ذکر جاری ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کسی نے حضرت تھانوی کو لکھا کہ حضرت اب تو ذکر کی عادت سی پڑ گئی ہے، عادت کے طور پہ کر لیتا ہوں ذکر۔ تو فرمایا کہ اچھی چیز کی عادت پڑ جانا کوئی بری بات ہے؟ اچھی بات ہی ہے نا۔ تو دھیان کے ساتھ پڑھے تب بھی فائدہ ہے، بے دھیانی سے پڑھے تب بھی فائدہ ہے۔ ذکر اللہ فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ ہر حال میں فائدے میں ہے۔ لیکن مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ذکر کے جو فضائل ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے فضائل ذکر کے احادیث میں آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے فضائل آتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے فضائل آتے ہیں، اور تیسرے کلمے کے فضائل آتے ہیں، اور چوتھے کلمے کے فضائل آتے ہیں، درود شریف کے فضائل آتے ہیں۔ یہ فضائل پورے طور پہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے۔ اس لیے بلکہ یہ ذکر اللہ جو ہے یہ تو مستحب ہے، بڑے فضائل کی چیز ہے، لیکن اس کا درجہ استحباب کا ہے، اور گناہوں سے بچنا فرض ہے، اور فرض کا جو اجر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرض کا اہتمام انسان کو زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اور آج تو قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کے مواقع ہیں، بدنگاہی کے مواقع بے شمار ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ خلوت میں بدنگاہی نہیں ہو سکتی، اور اب ایسے چیزیں ہمارے جیب میں ہیں اس کے ذریعے سے زیادہ بدنگاہی ہوتی خلوت میں۔ خلوتیں ہماری جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، اور جو خلوتیں پاک ہونی چاہیے وہ نجس ہو چکی ہیں، اور جس آدمی کی خلوت ہی ناپاک ہو جائے اس سے زیادہ افسوس کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ اس کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن یہ ہے کہ فائدہ تب ہے جب کہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس،
کوئی آدمی زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو تہجد پڑھے، یہ بھی عبادت گزار ہے، لیکن اس کو بڑا عبادت گزار نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تلاوت کرتا ہے یہ بھی عبادت گزار ہے، لیکن اس کو بڑا عبادت گزار نہیں کہا۔ بڑا عبادت گزار کس کو فرمایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا بس دو چیزیں ہیں، کثرت ذکر اور دوام طاعت۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، بس ان دو کاموں میں لگا رہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے عبادت کا ذریعہ ہے، اور اسی سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ عبادت گزار کب ہوگا؟ جب انسان جو ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی آنکھوں کو پاک کرے۔ زبان سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، اپنی زبان کو روکے اور گناہوں سے بچائے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے دماغ کے خیالات کو گناہوں سے بچائے۔ کسی آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ فرمایا کہ اتق اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا اتنا انسان گناہوں سے بچے گا۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہ فرمایا گیا کہ جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس بات کا خوف پیدا کر لیا اس نے کہ ایک دن میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے جواب دینے سے ڈر گیا، تو جواب کہاں جا کے دینا ہے؟ آخرت میں جا کے دینا ہے۔ تو فکر آخرت پیدا ہو گئی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اور جب یہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ مرتے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فا جو ہوتی ہے نا، یہ ملانے کے لیے آتی ہے، یہ جوڑنے کے لیے آتی ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو تم بچا دو، اللہ کا خوف تم پیدا کر لو، گناہوں سے اپنے آپ کو تم بچا لو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت جو ہے وہ ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک قدم انسان اپنی خواہشات پہ رکھ لے، خواہشات کو قدم کے نیچے لے آئے، ان پہ عمل نہ کرے، دوسرا قدم انسان کا جنت میں ہوتا ہے۔ جنت اتنی آسان ہے، اتنی قریب ہے، بس دو ہی ہے کام کرنے کے ہیں، اللہ کا خوف پیدا کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خوف پیدا کرنا، خوف کے بعد خوف وہ معتبر ہے جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچ سکے۔ ہمارا زیادہ خوف نہیں ہونا چاہیے، زیادہ خوف بھی پیدا ہو گیا تو انسان جو ہے نا وہ بیمار پڑ جائے گا، طبیعت میں اضمحلال پیدا ہو جائے گا۔ بس اتنا خوف حضور نے فرمایا ہونا چاہیے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، کہ یا اللہ اتنا خوف اپنا عطا فرما دیجئے جو میرے اور معصیت کے درمیان میں حائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوف عطا فرما دیں، خوف مطلوب عطا فرما دیں۔ خوف سے انسان گناہوں سے بچے گا، اور گناہوں سے بچے گا تو آگے جنت ہے۔ بس راستہ بہت سیدھا ہے۔ اور خوف پیدا کیسا ہوتا ہے کہ تقوی والوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ جتنا تقوی والوں کی صحبت کو اختیار کرے گا، جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوگی،
اتنا ہی انسان کے اندر خوف پیدا ہوگا، اور جتنا خوف ہوگا اتنا انسان گناہوں سے بچے گا، اور جتنا گناہوں سے بچے گا تو جنت کا راستہ اتنا ہی زیادہ صاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔